اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اسلام نے میاں اور بیوی کے رشتے کو بہت اہمیت دی ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور پھر یہ رشتہ ہے بھی تو ایسا کہ کتنی بھی کڑی دھوپ اور چھاؤں ہو، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اگر حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، دونوں مل جل کر حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کے رشتے کے متعلق فرمایا گیا ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے، یعنی جب بیوی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور جب بیوی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو شوہر اس کو بچاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے شوہر کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے گھر کو زینت نہیں دی، اور اگر شادی کے بعد عورت کو تحفظ اور سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے خاوند نے اسے زینت نہیں دی۔ اسلام نے اس مقدس رشتے کو باندھا ہے اور لباس کہہ کر باندھا ہے، لہٰذا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کا تحفظ ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں پیار کے ساتھ ساتھ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس لڑائی کی وجہ تیسرا بندہ ہوتا ہے۔ اگر بیوی سے پوچھا جائے کہ بتا کیا بات ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ صحیح ہے، اس کی ماں ہمیں بسنے نہیں دیتی۔ اور شوہر سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی تو صحیح ہے، اس کے گھر والے ہی اس کو بسنے نہیں دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون لعنتی ہے؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو میرے وجود کا حصہ ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لہٰذا میاں بیوی کے رشتے کو بچائیں اور ان کے درمیان محبت پیدا کریں، ان دونوں کو دور سے قریب کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ خاوند کا حق کیا ہے؟ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر میں خاوند کا حق ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خاوند کے ناک سے ریشہ نکلے اور بیوی اپنی زبان سے اسے صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اس عورت نے آنکھ کھول کر دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اے خاتون، تو ان باتوں پر حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق کا تعین فرمایا اور ایک حدیث بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس سے خوش تھا، مطمئن تھا، تو جب وہ دنیا سے جائے گی تو اللہ جنت کا دروازہ کھول کر اسے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، بس شرط یہ ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو۔ ہمارے زمانے میں تو شکایتیں ہوتی ہیں، عورتیں شکایتیں کرتی ہیں اور بات کو نہیں سمجھتی اور کہتی ہیں کہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، اس کو یہ ملا، وہ ملا، اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا تھا مجھے وہ عطا کر دیا ہے، شکر ادا نہیں کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ ایک صحابی رو پڑے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، یا رسول اللہ وہ جہنم میں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ایک تو وہ غیبتیں کرتی ہیں، عیب جوئی کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور فرمایا تیسرا اپنے شوہر کا بھی شکر ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی طرف بھی توجہ دی اور فرمایا ہے، ایک حدیث میں ارشاد ہے، تم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے آ کر پوچھے گا کہ میری امت میں اچھا کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے کہوں گا کہ جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، اور جاؤ میرے گھر والوں سے پوچھ لو، میں تم سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ چھوٹا بچہ بعض اوقات کافی بڑا نقصان کر دیتا ہے تو کیا اس کو مارا جاتا ہے؟ کلہاڑی لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا پھر اس کے ابا کو بلا لیتے ہیں کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بیٹے نے، اور پھر پوتے کے دادا جان بھی یہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں بچہ ہے، اگر اس کا یہ اب باہر نکالیں گے تو اس پر کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن وہی ابا جان جب بہو غلطی کرے تو پھر سب اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو اتنی کڑوی باتیں کرتے ہیں، اور اگر یہ باتیں ان کی اپنی بیٹی کو کہی جائیں تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اس کو عقل بھی آدھی عطا کی گئی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ گزارا کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ شوہر کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا نصیب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خاوند کی ذمہ داری کے متعلق بیان کیا ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان و نفقے کا خیال کرنا، اور اگر عورت مطالبہ کرے تو اس کو ہفتے میں ایک بار ملانے بھی لے جا سکتا ہے۔ اپنی اماں جان سے تو روز ملتا ہے، صبح بھی اور شام بھی، اور اگر بیوی مطالبہ کر دے تو شوہر کو جواب ہوتا ہے کہ روز نہیں جاتے۔ بیٹی کا پیار زیادہ ہوتا ہے بیٹی کی نسبت، تو اسی بیٹی کو منع کر دیا جاتا ہے کہ بار بار نہیں جانا، سال بعد جانا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، اس کو ہفتے بعد ضرور اس کے والدین سے ملوا دو۔ یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اپنی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے کہ بیٹی مجھے ملنے آئے، ایک دفعہ چہرہ دکھائے، ہر ہفتے بعد اس کو ملنے کو دل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے خلاف سینے میں بغض نہ رکھ لینا، بغض نہ پال لینا کہ تو ہے ہی ایسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں ہے، تو اس میں ڈھونڈ لو، غور کر لو، اس میں کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تمہیں بہت پسند ہوگی۔ اگر بغض کی وجہ سے، بغض کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ قابل فخر ہوتے ہیں وہ شوہر جو بیوی کی تعریف تو سب کے سامنے کرتے ہیں لیکن ناپسندیدہ بات کا تذکرہ صرف بیوی سے کرتے ہیں، اور ایک اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرتا۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد سے ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑھ کر درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک بیوی کے متعلق حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہو، اس کے ساتھ پرندے ہوائیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔
ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں پیار محبت بڑھائے رکھے، ان کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے، اور اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت رکھے اور وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔